جو ڈاکٹر ملک غلام مرتضی صاحب کے درس قرآن پر مشتمل ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ کیسٹ اور اس جیسی اور بہت سی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتب کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ ہمارا پتہ: ہیڈ آفس، زید تعلیمی ٹرسٹ رجسٹرڈ، لنک رائمنڈ روڈ، نثار آباد، لاہور۔ فون نمبر 51828001، دوسرا نمبر 51828002۔ آفس 426R ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور۔ فون نمبر 58683332۔ زید تعلیمی ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک ادارہ نہیں، ایک تحریک ہے۔ آپ اس تحریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں، اپنے گھروں، اپنے ملک اور پورے عالم میں دین اسلام کو غالب کریں۔ شکریہ۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کی حالت یہ تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں سے یوں کہا کرتے تھے، مشرکین سے، اہل مدینہ سے، کہ دیکھو اللہ کا رسول آنے والا، اور تمہارا سارا کفر، تمہاری ساری گمراہی اللہ کا رسول آ کے ختم کرے گا، اور ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے اور تمہاری ساری خرابیوں کا اور تمہارا قلع قمع کر دیں گے۔ یہود نے اپنے ارد گرد پوری دنیا کو اس قدر ڈرا رکھا تھا اللہ کے آنے والے رسول سے کہ وہ آئے گا، وہ فاتح ہوگا، تورات میں لکھا ہوا فاتح عالم ہوگا، وہ آئے گا، وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کر دے گا، لکھا ہوا وہ آئے گا، وہ 10,000 مقدس انسانوں کا لشکر لے کے آئے گا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے گا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی اور اس شریعت کو، اس اللہ کے قانون کو پوری دنیا پہ نافذ، یہ سب تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سب چیزیں وہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ اب مزے کی بات ہے، جب حضور تشریف لے آئے تو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا، برا ہو اس قوم پرستی کا، اس گروہی تعصب کا۔ اب چونکہ ایک چلا آ رہا تھا سلسلہ کہ جتنے بھی انبیاء آ رہے تھے، بہت بڑی لائن چلی آ رہی تھی انبیاء کی، وہ سب بنی اسرائیل سے چلی آ رہی تھی۔ یہاں آ کے لائن کٹ گئی اور ایک نبی، اللہ کا رسول، بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ اب وہ بیوقوف بھول گئے کہ خود تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول جو کہ سب سے بڑی امت بنے گا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا، یہ بھی بھول گئے بیوقوف اس گروہی تعصب میں۔ میں نے مسجد حجاز میں وہ 50 آیتیں پڑھی ہیں تورات اور انجیل سے، جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ منطبق ہوتی ہیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وہ آنے والا رسول بنی اسماعیل میں سے ہوگا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب اللہ میاں سے یہ غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ اپنا رسول ان یہودیوں میں سے بھیجنے کی بجائے، بنی اسرائیل میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں سے بھیج۔ یہود کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے نسل پرستی، قومی تعصب، نیشنلزم۔ اب اس معاملے میں ایک بہت خوبصورت شہادت ملتی ہے، اور وہ شہادت ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ایک بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی، وہ عالم بھی تھا، اور سیدہ صفیہ کا چچا بھی ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد میرا باپ اور میرا چچا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں چوری چوری سن رہی تھی۔ میرا چچا میرے والد سے پوچھتا ہے کہ یہ وہی ہے
یہ وہی رسول ہے جس کا توریت میں ذکر ہے؟ وہ کہتے ہیں یار ہے تو وہی، یہ تو پکا یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا توریت میں ذکر آیا ہے، وہی اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ وہی ہے جس کا توریت میں ذکر ہے، ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ڈٹ کے مخالفت کریں گے، ہماری قوم سے تھوڑی آیا ہے، ہم اس کی پوری مخالفت کریں گے۔ یہ سیرہ ابن ہشام میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو خود یہ کہتے ہوئے سنا۔ یعنی اب ان کی مصیبت یہ تھی کہ لوگوں کو تو حضور سے ڈراتے رہے، اللہ کا نبی آ رہا، جب اللہ کا نبی آ گیا اور پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے ہے تو ڈٹ کے مخالفت شروع کر دی۔ فلما جاءہم، جب اللہ کا رسول ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، اور انہوں نے اس کو پہچان بھی نہیں، کفروا بھی، اس کا انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری چیز تھی جس کے بدلے میں وہ بک گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کیا؟ اپنی قومی سرداری، اپنی نسلی برتری، اپنا قومی تعصب، اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ آج آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، اب نام سناتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی، میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وہ بہت مشہور آدمی ہے، بات پرانی ہے۔ میں کوئٹہ سے آ رہا تھا، گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو ایک سیاسی لیڈر ڈبے میں اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے، فرماتے ہیں کہ یہ کیا رشتہ ہے یار، تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی، میں آج پاکستان کی سرحد کراس کر جاتا ہوں، افغانستان چلے جاتا ہوں، میری ساری پاکستانیت ختم ہو گئی۔ کتنا کمزور رشتہ ہے، پاکستانی بھائی بھائی، کیا ہے یہ رشتہ؟ پھر فرماتے ہیں کہ اور اس سے بھی زیادہ کمزور رشتہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی، میں ابھی کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایک سیکنڈ میں رشتہ ٹوٹ گیا۔ کوئی رشتہ ہے یہ؟ ہاں، ایک رشتہ مضبوط ہے، میں اچکزئی ہوں، اب میں اچکزئی نہ رہنا چاہوں تو یہ میرے بس میں نہیں، یہ تو ہو گیا، یہ پکا رشتہ۔ تو میں سنتا رہا ان کی باتیں، تو میں نے کہا خان صاحب ایک بات بتائیں، لگتا یوں ہے کہ یہ اچکزئی بنانے کی جو گستاخی کی ہے یہ اسلام نے کی ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا اچکزئی بننے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جی وہ ایک مولوی صاحب آ گئے ہوں گے اللہ رسول کا نام لے کے، انہوں نے آپ کی والدہ کو ایک ایسے والد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھ دیا جو اتفاق سے اچکزئی تھا۔ اگر وہ نکاح نہ ہوتا اور وہ اسلام کے رشتے سے آپ کا نکاح نہ پڑھاتا اور آپ کی والدہ کے پاس اچکزئی بھی آتا، پٹھان بھی آتا، راجپوت بھی آتا، سارے ہی مزہ اڑانے کے لیے آ جاتے، تو آج آپ اپنے آپ کو اچکزئی نہ کہہ سکتے۔ پھر اس کے بعد نہیں بولا اس نے، آپ کو اچکزئی بنانے کی گستاخی اسلام نے کی ہے، اس لیے تم جو کچھ بھی ہو اسلام کی وجہ سے ہو، اور نمبر 2 تم جو کچھ بھی ہو پاکستان کی وجہ سے ہو، اس کا تم انکار کر رہے ہو۔ آج اگر ہندوستان کا لالا یہاں موجود ہوتا تو آپ سیاسی لیڈر نہ ہوتے، آپ لالا جی کے برتن دھو رہے ہوتے۔ یہ ایک قومی تعصب ہوتا ہے اور یہ یہود کی صفت ہے، اور جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آ جائے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی صفت ان لوگوں میں رکھی ہوئی ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اور بری ہے وہ بات جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پہ اس کا انہوں نے کفر کیا۔ بغیا، سرکشی کرتے ہوئے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کے اس حکم کی سرکشی کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے، جس قوم سے چاہے نبوت دے دے، جس علاقے سے چاہے نبوت دے دے۔ یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نواز دے، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ فباؤوا بغضب علی غضب،
اللہ کے غضب پہ اور غضب کماتے چلے گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کفار کے لیے بہت ذلت دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید، قالوا جواب دیتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، بھئی ہم پہ جو کلام نازل ہوا تھا ہم اس پہ ایمان لا چکے ہیں، یعنی توریت پہ. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ ہر چیز کا وہ کفر کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو توریت کی شکل میں پہلے سے ان کے پاس موجود ہے. بات یہ ہے، یا پھر ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارا گروہ، ہماری قوم، ہمارے علماء، ہمارے پیر صاحبان، احبار، یہ اہل حق ہے. جو ہمارے گروہ میں آ گیا وہ حق میں سے، اور جو ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ حق سے باہر ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص قسم کی قومی عصبیت کو، گروہ پرستی کو، نسل پرستی کو انہوں نے حق پرستی کے ہم معنی قرار دے دیا تھا کہ جو یہود کے ساتھ جو متعلق ہو جائے وہ تو اہل حق میں سے ہے، اور جو ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے خواہ وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ آ جائے اس کا حق سے کوئی واسطہ نہیں. عزیزان گرامی، برا نہ منائیے گا، فرقہ واریت کی بنیاد بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ جو متعلق ہے وہ تو حق پر ہے، اور جس نے ہمارے حضرت صاحب سے ذرا سا اختلاف کر لیا وہ سیدھا جہنمی ہے، اس کی ساری خدمات جو ہے وہ ناکارہ ہے. یہ ایک گروہیت ہوتی ہے، گروہ پرستی ہوتی ہے، اور یہی فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم بڑے سچے ہو اپنے ایمان پہ کہ توریت پہ ایمان لائے ہوئے ہو، اپنے انبیاء پہ ایمان لائے ہوئے ہو، اور تمہیں کسی اب نئے نبی کی اور نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس تحریف شدہ کتاب کے بدلے میں. تو ذرا اتنی سی بات بتاؤ، تمہارا ریکارڈ کیا ہے؟ تم نے اب تک اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کتنے انبیاء کو تم قتل کر چکے ہو؟ ریکارڈ کیا ہے تمہارا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے ان کے جیتے جی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. من بعدہ وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم لوگ ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور عہد لیتے ہوئے ہم نے تم میں خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، نیک نیت اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ کوہ طور تمہیں ایسا لگا جیسا کہ تمہارے اوپر آ گیا ہے، گر جائے گا، تم پہاڑ کے نیچے دب جاؤ گے. اس وقت ہم نے تم سے عہد لیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، عہد لیتے ہوئے ہم نے تم سے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہم تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، اس تعلیم کو ذرا طاقت سے پکڑو اور طاقت سے نافذ کرو. واسمعوا، اور بات کو غور سے سنو. قالوا، نے جواب دیا سمعنا، نے سن لیا. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کر دی. عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کا پھر ایک اعجاز ہے. زبان سے انہوں نے یوں نہیں کہا ہوگا اللہ کے رسول کو
یا اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا ہوا کہ ہم نے سن لی آپ کی بات اور ہم نافرمانی کریں گے، نہیں، زبان سے تو انہوں نے یہی کہا ہوگا سمعنا وطعنا، ہم نے سن لی اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہ صحیح راہ کیا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی؟ یہ بزبان حال ہے کہ زبان سے تو تم سمعنا وطعنا کہتے رہے کہ جی ہاں سب مطاعت، یہاں بالکل سر آنکھوں پہ جناب آپ کی وفاداری، آپ کا پیار، آپ کا عشق، دعوت تم عشق رسول پہ کرتے رہے، دعوت تم عمل کے کرتے رہے، ایمان کے کرتے رہے، لیکن حال تمہارا یہ تھا، زندگی ساری کی ساری تمہاری یہ تھی کہ تم زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے ایسا ہی نہ، ہم نے ڈٹ کے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اڈیل دی گئی۔ یہ گائے کی محبت، یہ بچڑے کی محبت، یہ گائے کی پوجا، یہ گائے کا پیشاب اور صبح صبح اس کا ناشتہ۔ میں نے سعودی عرب میں ایک ہندو جوان سے پوچھا، میں نے کہا یار تم آ تو گئے ہو تو وہ ناشتے کا کیا کرتے ہو؟ وہ کیسے کرتے ہو؟ گائے تو یہاں نہیں ملتی، نہیں صبح صبح اس کا پیشاب ملتا ہے، تو وہ ہندوستان سے سکھا کے لے آئے ہیں، اس کو پاؤڈر بنا، یہ اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا وہاں سے پاؤڈر بنا کے لے آتے ہیں اور وہ تھوڑا سا صبح صبح ہم اس کے بغیر تو دن نہیں گزارا جا سکتا۔ اور میں نے کہا بتوں کا کیا کرتے ہو؟ پوجا۔ میں نے کہا پوجا کا کیا کرتے ہو؟ کہنے کہ وہ ہم چھوٹے چھوٹے بت ہم وہ اس کے ہم نے بنوائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ ربڑ کے ہوتے ہیں، سیلولائڈ کہیں گے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جیب میں رکھتے ہیں، ہم اس سے ہم اپنا کام نکال لیتے ہیں، پوجا بھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ گائے کی پوجا، یہ گائے کا صبح صبح پیشاب پینا، اس کے گوبر پہ ماتھا ٹیکنا اور اس کا تقدس، یہ پرانی بات لگ رہی ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ادھر حضرت موسیٰ وہ طور پہ گئے، پہلے یار لوگوں نے وہ ایک بچڑا بنایا اور اس کو اپنا خدا قرار دے دیا۔ یہ گو ماتا کی بیماری ہے، کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ مصریوں میں ہندوستان کے راستے سے کہیں سے آئی ہوگی یا ہندوستان میں مصریوں کے راستے سے آئی ہوگی، بہرحال یہ ایک پرانی بیماری ہے۔ اور یہ گائے کی محبت اور بچڑے کی محبت، فرمایا یہ تو تمہارے دلوں میں اڈیل دی گئی تھی، کسی نہ کسی بہانے تم گائے کی پوجا کرتے تھے، تم کسی نہ کسی بہانے تم یہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود تھا۔ عزیزان گرامی، ایک بات میں آئے گی تو بہت آگے، لیکن آج ہی بتائے دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اپنے بعض ساتھیوں کو لے کے، اور یہ ان کو 10 کمانڈمنٹس ملی، تو ان 40 دنوں میں یار لوگوں نے بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور ایک سامری تھا، بہت بڑا ڈبہ پیر تھا، وہ اس نے ایسی چمتکار دکھائی وہاں پہ، ایسی چٹاخ پٹاخ قسم کی اس نے حرکتیں دکھائی اس بچڑے کے راستے سے، اس کو دیکھو آرام آ گیا، یہ دیکھو یہ شفا ہو گئی، اس کو یہ بیمار تھا، اس کو یہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، دیکھو اس کی اولاد ہو گئی۔ یہ ان کا میڈیا بڑا مضبوط ہوتا ہے ان پیروں کا۔ سامری کا سارا جو لگتا ہے نا، مجھے میں نے غور سے پڑھا ہے، اس کی سارا میکینزم جو تھا وہ میڈیا تھا، ایک خبر پھیلا دی، وہ دیکھو فلاں آدمی اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی نا، وہ آیا اسے بچڑے کے سامنے یہ چڑھان چڑھایا اس نے، اور یوں اس نے ماتھا ٹیکا، اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا، وہ فلاں بیمار تھا دیکھو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک پورا اخبار کا، ایک مائتھولوجی کا ایک میکینزم ہوتا ہے، لوگ خبریں پھیلاتے ہیں اور ان کو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک پیمنٹ کی جاتی ہے۔ یوں ایک حضرت صاحب نمودار ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں بن جاتا ہے سارے کا سارا کھڑا، یہ پورا میکینزم ہوتا ہے شیاطین کا۔ سامری نے یہی کیا، اس نے ایک پورا میکینزم کھڑا کر دیا، بچڑے کے بارے میں اس نے خبریں پھیلا دی، وہاں سے بیٹا ملے گا، وہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے شفا ملے گی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچارے آئے، دیکھا تو آگے
اللہ کو سجدہ کرنے والے تو کم رہ گئے ہیں، باقی ساری بچڑے کا طواف ہو رہا ہے، اسی کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب آ کے انہوں نے حضرت ہارون کی پٹائی شروع کر دی۔ غصے میں آ کے آدمی جلالی تھے، حضرت ہارون اپنے بھائی کو انہوں نے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، مارنا شروع کر دیا۔ اس لیے میں تمہیں اپنا نائب بنا کے گیا تھا کہ میں جب واپس آؤں تو توحید ہی ختم ہو جائے اور بچڑا گوشالہ پرستی شروع ہو جائے، بچڑے کی پوجا ہو جائے۔ اب یہاں ایک جملہ آتا ہے قرآن مجید میں، عزیزان گرامی، آج اس جملے پہ آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ہارون کہتے ہیں کہ یا میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ۔ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ تو آگے آپ کی داڑھی میں رکھا ہوا ہوگا اور ایک ہاتھ سے بال نوچ رہے ہوں گے اور جھٹکے دے رہے ہوں گے، یہ پتہ چلتا ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ۔ انی خشیت، میں اس بات سے ڈر گیا تھا، ان تقول، کہ تو ہی مجھے کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ بنا دیا۔ ولم ترقب قولی، اور میرے قول کا انتظار نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں ذرا غور کریں۔ اللہ کا ایک نبی اپنی قوم کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی کی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ گوشالہ پرستی کر رہے ہیں، کھلا کھلا شرک کر رہے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ ان کو روکتا ہے، وہ ان کو سمجھاتا ہے، لیکن ان کو امت سے خارج نہیں کرتا، ان کے خلاف تشدد نہیں کرتا، ان کے خلاف فتوی بازی نہیں کرتا، صرف بات سمجھا کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خشیت ہو ان تقول فرقت بین بنی، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ تو ہی مجھے کل آ کے کہے گا کہ بنی اسرائیل کو تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بنی اسرائیل کو تو نے فرقہ فرقہ بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نبی شرک کو برداشت کر لیتا ہے، بچڑے کی پوجا کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن قوم کو ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اے کاش اس بات پہ ہم کبھی غور کر لیتے۔ اور کجا یہ، یعنی میں نے دیکھا، یعنی یہ واقعہ میرے سامنے نہیں ہوا، لیکن میں اس زمانے میں وہی تھا۔ شکرگڑھ کی سب سے بڑی جامع مسجد میں ایک بیچارہ قسمت کا مارا دوسرے فرقے کا آدمی آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی تو امام صاحب نے، خطیب صاحب نے حکم دیا، دو آدمی آئے، اس کو سجدے کے عالم سے اٹھایا۔ ایک آدمی نے اس کو پیچھے پاؤں سے ٹانگوں سے پکڑا، ایک نے ہاتھوں سے پکڑا، اس کو جناب گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد سے باہر پھینک دیا اور پھر مسجد کو دھویا۔ اللہ کے بندو، اگر مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی آ جاتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لیں، اور اللہ کا رسول ان کو، عیسائیوں کو، مسجد نبوی میں ان کے عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ بالکل ہی بھیٹ اور بے شرم ہو گئے، اور مسجدوں پر نام لکھے ہوئے ہیں فرقوں کے، اور اب تو اعلانات ہوتے ہیں کہ اس فرقے کے علاوہ کوئی اور صاحب تکلیف نہ فرمائے۔ ایک سینئر ڈاکٹر کے ہاں میں پرسوں گیا، خواجہ صادق حسین صاحب کو عشاء پڑھنے گیا، میں نے ڈاکٹر صاحب یہ مسجد کہنے لگا، اس مسجد میں میرا داخلہ ممنوع۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ 6 رمضان کی بات ہے کہ میں نے مجھے مولوی صاحب نماز پڑھ رہا تھا، میں نے ضالین کہا، میں نے اونچی آواز سے آمین کہہ دیا، انہوں نے کہا جس نے آمین کہا ہے کوئی اور مسجد ڈھونڈ لے۔ وہ جس نے اونچی آواز سے آمین کہا ہے وہ کوئی اور مسجد ڈھونڈ لے۔ عزیزان گرامی، سوائے اس کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں۔ تم نے نہ اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، نہ حضور کی سیرت کو سمجھا ہے۔ اللہ کا رسول تو عیسائیوں کو
مسجد نبوی میں عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور تم آمین بالجہر کی اجازت نہیں دیتے، تم ذرا ذرا سے اختلاف کے لوگوں کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں، اور سب لوگوں کے لیے دار آخرت نہیں، صرف تمہارے لیے ہے، تو پھر ایک کام کرو، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کا اظہار کرو۔ اللہ کا یہ رسول بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کہو کہ دار آخرت ہمارے لیے ہے، مرتے ہوئے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں موت چاہیے۔ اللہ کا رسول آمین کہے گا، سودا قبول ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے صرف یہ کہہ دو کہ ہمیں موت عطا ہو، زبان سے کہہ دو، کبھی ایسا نہیں کہیں گے۔ ایک تو اس لیے کہ جانتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، ہم نے منہ سے کہہ دیا، اس نے آمین کہہ دیا تو یہی ڈھیر ہو جائیں گے، یہ نہیں پتہ۔ وہ نجران کے عیسائی بھی آئے،